وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 55 آیت نمبر 30 حصہ پنجم. آج کا موضوع کیا ہم فسادی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں انسان کو. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا. انہوں نے کہا، پوچھا کہ آپ ایسی ہستی کو خلیفہ بنا رہے ہیں مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد برپا کر دے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیس کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سامعین کرام، آدم، میں، آپ، اس کا ابتدائی مرحلہ اور حقیقت بیان ہو رہی ہے. تو ترجمہ آپ نے سنا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، لہٰذا اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق زمین میں رہنا ہوگا اور اللہ کے حکم کا اپنے اوپر بھی نفاذ کرنا ہوگا اور غیروں پر بھی. بہرحال وہ مضمون تو ہو گیا. آج جو ہے فرشتوں کی جو بات ہے، تو اس میں دو دیکھیں، ہر قرآن کی ہر آیت میں اپنے لیے سبق تلاش کیا کرے. اب اس یعنی آیت کے اس حصے میں تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو فرشتوں کی بات تھی، ہو گئی. اب آج
اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اس میں بہت کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی بجائے غیر اللہ کی مانے یا غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دے تو بھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد فی الارض اور خون بہانا۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ کی پاکی کی تعریف اس کی میں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کو تفصیل بیان کروں گا، لیکن اس آیت کے اس حصے میں مضمون یہ ہے کہ اگر انسان خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش نہ کرے اور اپنی استعداد کو اجاگر نہ کرے یا اپنی دی ہوئی استعداد کو حاصل نہ کرے اور خلیفۃ اللہ بنے نہ، اس کی آپ لگا لیں، میں نے گزشتہ جو درس گزرے ہیں اس میں اس کی وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دیکھیں، خلیفہ میں نے تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں، خلیفہ بننے کی استعداد لے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب اس کو اس استعداد کو کام میں لانا ہے یا بروئے کار لانا ہے یا کوشش کر کے وہ مقام عملی طور پہ حاصل کرنا ہے۔ اور آپ کو میں نے آم کی گٹھلی کی مثال دی تھی کہ آم کی گٹھلی تو بیکار ہے اگر اس کو زمین میں بویا نہ جائے، اس کی مناسب نگہداشت نہیں کی جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتی، اگرچہ اس میں وہ استعداد موجود ہے۔ انسان میں اللہ کا خلیفہ بننے کی پوری استعداد موجود ہے، اور وہ بہت جلد اپنے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ میں تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یعنی اس میں آپ کے لیے دلچسپی یقیناً ہوگی۔ دیکھیں، میں نے ابھی کیا کہا آخر میں آپ کو؟ انسان خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد لے کے پیدا ہوا ہے کہ یہ اللہ سے واصل ہو جائے، اس لیے آیا ہے، اللہ کے راستے پر چلے اور واصل بالحق اللہ سے مل جائے، ملاقات ہو جائے اس کی۔ تو اب یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت کی ضرورت ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے؟ عشق الہی۔ اب یہ مضمون جو ہے، یعنی ایک شعر میں میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھاتا میں۔ مطلب آپ عاشق بن جائیں، اپنے محبوب کے عاشق بن جائیں، پھر باقی معاملات آسان ہیں، بہت آسان ہیں۔ اور یہ تو میں نے شاعر کا شعر کہا ہے، میں آپ کو حدیث کی بات بھی بتاتا ہوں کہ دع نفسک فتعال، یا کسی بزرگ کی بات ہے، جو بھی ہے لیکن ہے صحیح۔ ایک بزرگ سے کس نے پوچھا کہ اللہ سے ملاقات کی کیا طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ بتا دیں، یا ایسا کوئی ممکن ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ ہاں، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، دع نفسک فتعال، نفس کو یعنی یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن یہ لگتا یوں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے پاس آنے کی سب سے آسان ترکیب کون سی ہے؟ میں خلیفۃ اللہ بننے کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ بھئی یہ تو بڑا آسان ہے، میں نے تمہیں جو نفس دیا ہے، جو خواہشات سے بڑا نفس ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی اطاعت چھوڑ دو، اس کی بندگی چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی اللہ کی طرف سے دع نفسک فتعال، نفس کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ، یعنی نفس پر قدم
پھر بزرگ کہتے ہیں کہ ایک قدم تم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جو ہے آپ کا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور صوفیہ اس طرح بھی بتاتے ہیں، شاید وہ بلے شاہ کا ہے جو بھی ہے، لیکن ہے صحیح، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ طریقہ کار کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اتھوں پٹ تے اتھوں سٹ، یہاں سے نکالو وہاں ڈال دو، اطاعت کا پودا نفس سے نکال کر اللہ کے یہاں لگا دو، اللہ کی اطاعت کرو، تمہیں تمہارا مقام مل جائے گا۔ خلیفۃ اللہ بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ہر کام مشکل ہے دنیا میں جو آپ نہ کرنا چاہیں، جس کے لیے آپ کی نیت نہ ہو، جس کے لیے آپ کا ارادہ نہ ہو، یہاں تک کہ ایک پانی کا گلاس پینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے پیاس ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مہمان آتے ہیں، وہ ان کو شربت بھی دیا جاتا ہے، گرمی کا موسم ہے، تو کہتے ہیں نہیں ابھی ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، پیتے ہی نہیں ہے پانی۔ تو جب تک آپ کی چاہت نہ ہو ایک کام کے بارے میں، آپ کا ارادہ نہ ہو، آپ کی کوشش نہ ہو، دنیا کا بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ روٹی کھانا جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ دسترخوان کوئی بھرا سجا دسترخوان آپ کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دے، آپ کہتے ہیں یار مجھے تو حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے کہ 1 2 3 چلتے جائیں۔ فصل کی سبل رب کے ذللا، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں یہ بیان کیا ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتن، ایسے کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، اور فصل کی سبل رب کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق یہ تمام منزلیں طے کرتے جاؤ۔ یہی جو ہر چیز کا یہی وہ ہے، خود بخود، یعنی دیکھیں انسان کے علاوہ باقی مخلوقات خود بخود اپنے طریقے کے مطابق اپنے عروج تک پہنچ جاتی ہیں۔ انڈے سے چوزا نکلتا ہے، بس وہ اپنے پاؤں پہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انسان کے بچے کی طرح بس وہ لیٹا رہے گا؟ وہ تو 40 دن میں جوان ہو جاتا ہے۔ اور یعنی دیکھیں جو مخلوقات کی میں بات کروں جو مجبور ہیں، وہ خود ہی اپنے طریقے کے اپنی معراج کو جانتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر ایک چیز، قرآن کی آیت ہے، ہر ایک چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ انسان کے بارے میں نماز کا وقت نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک ذہن ہے کہ ہم نے نماز کو بس اٹھک بیٹھک تک محدود کر دیا ہے۔ نماز بندگی ہے، بس یہ ایک مختصر جملہ، نماز بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے بارے میں فرمایا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ نماز کا مطلب طریقہ بندگی، دیگر مخلوقات ہیں بس وہ جانتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہرن کا بچہ جانتا ہے کہ میں نے بھاگنا ہے، خطرے سے بھاگنا ہے، تو وہ یہ تو نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہرن جو ہے شیر قریب آ رہا ہے وہ بھاگ ہی نہیں رہا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، خطرے کے وقت بھاگتا ہے، جان بچاتا ہے۔ تو اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ہرن کو معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے۔ وہ دیکھیں پانی بعض اوقات میں دیکھتا رہتا ہوں، یعنی بعض اوقات کہ ندی پہ جنگل میں ایک پانی ہے، وہاں مگرمچھ ہیں یا وہ ہیں، تو وہ جو بھی جانور پانی پی رہے ہیں اور تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں میں آپ کو یعنی آج کے سبق میں جو ہمیں سبق ہے
وہ یہ ہے کہ یعنی ایک تو میرا مقام ہے اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور پھر اگر میں نے اس مقام کو فالو نہ کیا، وہ استعداد کو بروئے کار نہ لایا اور اس کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر اس کا نتیجہ فساد، تو فساد فی الارض ہے، اور فساد شروع ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ فساد کا مطلب نقصان اور پریشانی، گڑبڑ، آپ کے اندر پھر گڑبڑ ہوتی ہے اور گڑبڑ چلتی رہتی ہے، تو انسان کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، اور یعنی ظاہری طور پہ بھی پھر فساد ہوتا ہے معاشرے میں۔ اگر لوگ اللہ کے خلیفہ نہ بنے تو پھر معاشرے میں فساد رہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ایک فطری، ایک قدرتی طریقہ کار ہے۔ مطلب آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈال لیں تو آپ کا ہاتھ جلے گا، کھولتے ہوئے پانی میں تو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن اگر ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا، پانی سے پھپھولے اٹھ جائیں گے، اس سے فساد ہو جائے گا آپ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ کے حکم کے سامنے کوئی سر نہیں جھکاتا، اس کا نتیجہ فساد فی الارض ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور ایک جگہ نہیں ہے، کافی جگہ ہے، لیکن ایک جگہ یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہے۔ فساد کا علاج رجوع اللہ ہے، سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، رجوع اللہ، کہ اپنے مقام کو انسان پہچانے اور اس کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی بتا دے، تو امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت فساد تھا، لیکن جب ایک معاشرہ ایسا وجود میں آیا تو امن آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مقام ہیرا سے ایک عورت پیدل چلے گی اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ تو پھر امن آ گیا نا۔ آپ نے سنا مطلب وہ ضرب المثل تھی، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ تو بہرحال تو اس آیت میں اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد کو بروئے کار نہ لائے، اس کے لیے کوشش نہ کری۔ دیکھیں یہ ہمارے ذہن میں تو یہ بات نہیں آتی، لیکن میں آپ کو آسان طریقے سے بتا رہا ہوں۔ آم کی گٹھلی کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، آم کی گٹھلی ہے، لیکن اگر آپ اس سے پھل لینا چاہتے ہیں، اس میں یہ استعداد موجود ہے کہ وہ پھل دے، ایک بڑا درخت بن جائے، تناور درخت بن جائے، لیکن اس کے لیے کچھ کام کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم محنت کرو اتنی جتنا کہ حق ہے اس کا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، تم پر دین میں کوئی حرج، سختی نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ اگر انسان خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش نہ کرے یا اس راستے پر نہ چلے تو پھر فساد اور خون بہانا۔ آپ دیکھ لیں یہ خون مسلم کتنا ارزان ہو چکا ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور فساد تو ہمارے اندر بھی ہے۔ پھر گھروں میں فساد ہے، بیوی شوہر سے لڑتی ہے اور شوہر بیوی سے لڑتا رہتا ہے، فساد، ایک فسادی ذہن ہوتا ہے۔ پھر نان ایشوز پہ خاتون خانہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑتی ہے، اس کو باتیں سنانے لگتی ہے۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، خاتون خانہ ناراض نہ ہو، یہ صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے، یہ اس کے میاں کی بھی بات ہے۔ نان ایشوز پہ، بھئی آج تم نے مرچیں زیادہ کیوں ڈال دی، اور تمہیں تو میں نے بریانی کا کہا تھا، تم نے پلاؤ کیوں بنا لیا۔ اب یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے،
جو کھانے کی چیز ہے بھئی بیٹھ کے کھا لو. اب اس بات کو تم لڑو یا لڑنا یا موڈ خراب، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہوتی. فساد ہوتا ہے دراصل ہمارے جو نظریہ ہے اس میں جب فساد آ جائے، وہ فساد پھر ہمارے ذہن میں، ہمارے قلب و روح میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے گھر میں، محلے میں، اس طرح معاشرے میں. آپ دیکھ لیں یہاں جو ہے فساد، کوئی ایسی جگہ امن کی آپ مجھے بتا دیں جہاں فساد نہ ہو، امن ہو، اور وہاں کے لوگ خلیفۃ اللہ ہوں. زمین کا ایک یعنی ایک آپ ملک آپ مجھے نہیں بتا سکتے. چپے کی تو میں بات نہیں کرتا، انفرادی طور پہ تو لوگ موجود ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں امن ہو، فساد نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیسنگ کا نظام ہی نہیں تھا، جیل خانے بھی نہیں تھے، بس سزا اور جزا ہوتی تھی. بس انسان نے جرم کیا جو بھی تھا اس کی سزا مقرر تھی. یہ تو نہیں ہے اس کو مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دی. خیر جیل کا اپنا مطلب میں اس پہ بات نہیں کرتا، نہ میرا اس وقت یہ موضوع ہے، لیکن میں فساد کی من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اگر آپ خلیفۃ اللہ اپنی استعداد کو بروئے کار نہ لائیں گے اور اللہ کے نائب نہ بنیں گے تو زمین میں فساد ہوگا. یہ ایک نتیجہ ہے. اور ہونا کیا چاہیے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہونا کیا چاہیے؟ فرشتے کیا؟ اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کرنے. انسان، میں اب تھوڑا سا توجہ رکھیں اس بات پہ، انسان ایک مومن عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تسبیح ہر وقت بیان کرتا رہتا ہے. عملی طور پہ وہ بیوی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہے، یا بچوں کے ساتھ مشغول ہے، یا کاروبار کر رہا ہے. یہ دراصل یا جہاں بھی ہے، دکان میں ہے، کارخانے میں ہے، جہاں بھی، جس مقام پہ بھی، جس حیثیت میں، یہ دراصل مومن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دراصل اللہ کی تعریفوں کی تسبیح بیان کر. دیکھیں تعریف کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ جو چیز اپنا کام کرے وہ اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کر رہی ہے. گائے اگر دودھ دے رہی ہے، یہ دراصل اللہ کی تعریف کی تسبیح عملی طور پہ بیان کر رہی ہے. لیکن اگر خشک ہو جائے تو پھر وہ ذبح کر دی جاتی ہے. لیکن جب دودھ دیتی ہے تو سدا سہاگن رہتی ہے گائے. تو اسی طرح ہر چیز کائنات، اب یہ سورج جو ہے عملی طور پہ اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. جس نے بنایا ہے، جس لیے بنایا ہے، بس اپنا کام کیے جا رہے ہیں. مومن اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے. یہ خلیفۃ اللہ ہے اور بن گیا ہے. تو دراصل اس کا وجود روئے زمین پر اللہ کی تسبیح کی تعریف، اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کر رہا ہے عملی طور پہ، اور اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. سبحانک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. جیسے کہ وہ اس میں ہے نا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. یہ مومن عملی طور پہ، مومن یا مومنوں کی جماعت عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. کیونکہ دیکھیں اگر مومن میں، انسان میں نقص آ گیا تو پھر تو اس نے گڑبڑ کر دی، فساد ہو گیا. یہ عملی طور پہ یہ انسان اللہ کی پاکی نہیں بیان کر رہا. اگرچہ رکوع و سجود میں یہ 3 بار کہتا ہے کہ سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم، لیکن عملی طور پہ یہ اللہ کی پاکی نہیں بیان کر رہا. اس میں کافی بڑا مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، فرشتے یہ کام کر رہے ہیں نا. یعنی بعض فرشتوں کی تو چلیں لگا لیں ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، بعض رکوع میں ہے، سجود میں ہے، لیکن بعض تو ادھر ڈیوٹی ہوتی ہے. اب ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے
ان کی تو ڈیوٹی الگ ہے. اب وہ ان کا لکھنا جو ہے دائیں ہاتھ والے کا یا بائیں ہاتھ، ان کا لکھنا دراصل نسبح بحمدک و نقدس لک کی عملی تفسیر ہے. لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، ان کا یہ کام کرنا، حفاظت کرنا، یہ عملی تفسیر ہے. یہ ذرا نوٹ کریں نا، اصل میں اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں، جو کہ میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنے عمل سے اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتا رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اس کے متعلق، اور ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے خلیفۃ اللہ بننا ہے، اور میں نے جب تک میں اپنے مقام تک نہ پہنچ جاؤں تو میں کوشش کرتا رہوں گا یا رہوں گی. تو عام طور پہ تو یہ دیکھیں، ہم اپنے مقام کو حاصل کرنے کی در پہ کوشش نہیں کرتے، یہ بڑی غلط بات ہے. دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، مثال کے طور پہ MBBS کر لیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ MBBS ڈاکٹر کی وقت اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ MRCPS کی ہوتی ہے، یا دوسرا اعلیٰ ڈگری وہ نہیں لے لیتا. تو انسان کی اعلیٰ ڈگری کیا ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے. اب MBBS ڈاکٹر ہے، وہ یقیناً اعلیٰ ڈگری کے لیے کوشش کرے گا، داخلہ لے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، پیسے خرچ کرے گا، لندن، آسٹریلیا، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں اعلیٰ ڈگریوں کے لیے. وہ حاصل کرے گا تو تب اسے دل کو چین آئے گا. انسان خلیفۃ اللہ بننے یعنی ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ. انی جاعل، اب یہ تو ایک استعداد ہے جو اسے دے کر بھجوایا گیا ہے، اور یہ استعداد اس نے بروئے کار لانی ہے، اور اس نے اپنی معراج تک پہنچنا ہے. تو آپ ایک ڈاکٹر MBBS کر کے چین سے نہیں بیٹھتا. آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ تو یعنی اپنی منزل کے لیے کوشاں ہی نہیں ہیں، خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش ہی آپ نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ مجھے بتائیں کہ وہ خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کاش میں خلیفۃ اللہ بن جاؤں. اور یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ تو 1 2 3 والی بات ہے. تو اب چلتے جائیں، لیکن منزل نہیں ہے ہماری منزل کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. یہ ذلیل دنیا جو ہے وہ ہماری منزل بن چکی ہے، اور ظاہر کے ہم دیوانے ہیں. غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، بڑے نقصان کی بات ہے. بہرحال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی تمہارا علم وسیع نہیں ہے، میرا علم وسیع ہے. تو یہ تو میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا رب نے آپ کے فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا،
انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ اس میں اس ہستی کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تو آپ کی تعریف کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔